الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی۔ حمد و ثنا لک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، درود پاک دے لائق ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ ہے۔ حضرات، آج پوری دنیا پہ مسلمان ایک غم اندر ڈوبے ہوئے نے۔ او غم اظہار یکجہتی، او غم ہے کشمیر دی بے کس عوام دا، جدے اندر مرد عورتاں بچے سب ظلم دی چکی اندر پیس رہے ہیں، اور پوری دنیا دے مسلمان اور بالخصوص پاکستان جدی کشمیر شگ رگ ہے، اور شگ رگ اگر کٹ دیتی جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور کٹنی تے بڑی دور دی گل ہے، لیک ہو جائے پھر بھی جینا مشکل ہے۔ جیڑی گولی کسے کشمیری بزرگ نو یا عورت نو بچے نو لگ دیئے، او پاکستان دے ہی بچے اور مرد اور بوڑھے اور عورت نو لگ دیئے۔ اللہ پاک
ظلم تو نجات دلائے کشمیر دی عوام نو مظلوماں اسے واسطے اج دے جمعہ المبارک دا عنوان یہ ہے کہ مسلمانوں کی میراث کیا ہے؟ مسلمانوں کی میراث کیا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا دے ذریعے پڑھا کہ مسلمانوں کی میراث کیا ہے؟ مسلمانوں کی میراث دو ٹوک و ٹھوس اور جہاد ہے۔ مسلمانوں کی میراث جہاد ہے۔ کائنات دا ہر ظلم، کائنات دی ہر زیادتی، چاہے وہ ظلم زیادتی محلے اور گلی دی ہوئے، وہ ظلم اور زیادتی کسی علاقے دی ہوئے، وہ ظلم اور زیادتی ملکی لیول دی ہوئے، اور ظلم اور زیادتی کسی ریاست چو ہوئے، بغیر جہاد تو وہ حل ہو ہی نہیں سکتی۔ ناممکن ہے کہ بغیر جہاد تو ظلم نو اٹھایا جائے اور ظلم دیا تاریکیاں ختم کیتیاں جان، یہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جان، جہاد تین قسم دا ہے۔ اللہ نے کسی نو مجبور نہیں کیتا، پر اپنا اپنا حصہ جڑا جہاد مسلمانوں نو پانا چاہیے ٹکا کے۔ ایک وے جہاد باللسان، زبان نال جہاد، اور جہاد دی فضیلت، جہاد دی تیاری، جہاد نو چھڑنا کنا گناہ ہے، اور عوام اور پبلک تک اسلام دے جو جذبات نے جہاد دے بارے انہوں ظاہر کرنا اور احتجاج کرنا، ایویں زبان دا جہاد۔ اور دوسرا جہاد بالمال ہے کہ اپنا مال جہاد نہیں صرف کرنا، خرچ کرنا۔ اور تیسرا جہاد ہے جہاد بالنفس، مال بھی پیش کرنا، جان بھی پیش کرنا۔ اللہ دے فضل و کرم نال مسلمانہ دی عزت اور وقار اور شان اور مسلمان اقوام دی جو بقا ہے، اور اسے چیز اندر ہے جو امام کائنات ورثہ دے کے گئے۔ اللہ پاک سانو مسلمان اقوام نو ہمت اور جرت کرن دی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور مسلمان حکمراناں نو بھی اللہ پاک جرت اور ہمت کرن دی جرت عنایت فرمائے۔ آئیے ذرا میں آپ حضرات دے سامنے اس ظلم نو دور کرن لئی، انہاں زیادتیاں نو دور کرن لئی، چاہے وہ محلے دی ہوئے، گلی دی ہوئے، علاقے دی ہوئے، ریاست دی ہوئے، اور جب تک جہاد نہ کیتا جائے اونی دیر تک نہ نیکی دی دعوت پھیل سکتی ہے، نہ برائی دی روک تھام ہو سکتی ہے۔ بھائی جان، جہاد دا معنی کوشش کرنا نیک نیتی نال
کوشش کرنا اپنے قدماں نال چل کے اپنی ذہنی صلاحیتاں نو اگے اور اپنے ہتھاں نال اور اپنی ذہنی صلاحیتاں نال اپنی تعلیم نال اپنے فن نال اپنی ایجوکیشن نال اپنے مال نال کوشش کرنا کہ اللہ دا دین بلند ہوئے، کلمۃ اللہ بلند ہوئے اور نفاذ اسلام عام ہوئے. یہ کوشش کرنا ہر مسلمان اتے فرض ہے. آئیے میں نہیں آندا، اللہ پاک دے 30 پارے کہہ رہے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کوتب علیکم القتال. کہو سبحان اللہ. کوتبہ تھی سمجھتے ہو نا کہ فرض کیتا گیا ہے، جی میں اللہ پاک نے رمضان دے بارے آ گیا ہے یا ایوہ الذین آمنو کوتب علیکم الصیام. اور کائنات دے لوگوں میں تواڈے تے رمضان فرض کر دیتا ہے. کی کر دیتا؟ میں رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے. میں جی میں نماز فرض کر دیتی ہے، میں زکات فرض کر دیتی ہے، جی میں حج فرض کر دیتا ہے. اللہ پاک فرماتے نے جی میں روزے فرض نے، اس طرح کوتب علیکم القتال. میں تواڈے اتے جہاد بھی فرض کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میں تواڈے اتے جہاد بھی فرض کر دیتا ہے. یہ دا معنی جہاد دا کہ کوشش کیتی جائے، نیکی دی دعوت دیتی جائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی دی دعوت دیتی جائے، برائی تو روکیا جائے، ظلم دی روک تھام کیتی جائے. کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سی جدوں تساں نیکی دی دعوت چھڑ دیتی تے ظلم دی روک تام چھڑ دیتی، ادوں تے لا الہ الا اللہ نے بھی تھوڑی مدد نہیں کرنی. بڑی قابل غور گل ہے. نبی پاک نے فرمایا جدوں تساں نیکی دی دعوت چھڑ دیتی تے ظلم دی روک تھام چھڑ دیتی. ظلم دی او محلے دی ہوئے، گلی دی ہوئے، علاقے دی ہوئے، یا ملکی لیول یا کسی ریاست جو ہے، ظلم دی روک تام چھڑ دیتی تے اس وقت تے تواڈی لا الہ الا اللہ بھی مدد نہیں کرنی. بلکہ ایک حدیث چاہندا اللہ اس وقت تواڈیاں دعاواں ہی قبول نہیں کرنیاں. اس وقت اللہ پاک نے تواڈیاں دعاواں ہی قبول نہیں کرنیاں. آئیے ذرا اللہ پاک فرما رہے ہیں کوتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سبحان اللہ. فرمایا میں تواڈے اتے جہاد فرض کر دیتا میں. اور گل سن لو، پاویں تانوں مشکل لگدا ہے پر ایک گل یاد رکھیا جائے، ہے تے کم مشکل ہے پر ایدا ثواب بھی بڑا تگڑا ہے. چل پھر کے جناب دعوت دین دی دینا، ظلم دی روک تھام دینا اور ظالماں نو نتھ پانا، اے عمل سب عملاں تو وڈا. اللہ پاک فرما دے رہے فرو سن لو، اللہ پاک نے بڑی محبت نال گل کیتی ہے کہ کوتب علیکم القتال. جی میں روزے فرض ہیں ایویں رمض جناب جہاد بھی فرض ہے. آئیے دوسرا مقام، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ.
جہاد دی فضیلت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک فرماندے نے میں مومناں نال سودا کر لیا. خدا دی قسم ہے سونیا میں تیرے صحابہ نال سودا کر لیا اور تیرے تے میرے سودے بڑے لو نے. اللہ دا خرید و فروخت بڑی اونچی ہے. میں نہیں آندا 11واں سپارہ اللہ پاک فرماندے نے میں مومناں نال سودا کر لیا. میں مومناں نال قیامت دا خرید و فروخت کر لئیے. اے نہیں کہ صرف صحابہ تک قیامت تک مسلماناں نال سودا کر لیا. کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. میں انہوں نے سودا کر لیا. جانتے مال تسی میرے حوالے کر دو جہاد لئی. بے ان لہم الجنہ جنت الفردوس میں دوانا. آئے قرآن دی آیت پوری کر دوا. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک فرماندے نے اے جہاد تورات اندر بھی سی انجیل اندر بھی سی زبور چ بھی سی قرآن چ بھی فرض کر دیتا ہے. تے ومن اوفا بعہدہ جن نے اس میرے کمٹمنٹ نو پورا کیتا میرے نال سودا کر کے پورا اتریا کیونکہ میں جانتے مال لئی ہے تے میں وعدہ جنت الفردوس دا کیتا لے. میرے مرشد پاک نے ایک مرتبہ کیا اللہ پاک کو جدوں دعا کرو جنت الفردوس دی کرو. اللہ نال جدوں سودا کرو جنت الفردوس دا. صحابہ کیا کیوں؟ فرمایا وہ سب تو اعلیٰ درجہ جنت دا جڑے اوتھے بہن والے نے سین ویکھنے نے جڑے اوتھے بیٹھن والے نے نقشے ویکھنے نے او کسے اور میسر نہیں ہونے. آکھیا او دی کوئی نشانی تے دس دیو. فرمایا اس جنت الفردوس جڑی جہاد دے بدلے نیکی دی دعوت دین دے بدلے ظلم دے روکن دے بدلے ملنی ہے او جنت الفردوس ہے. تے سب تو وڈی عظمت اے وے کہ تھلے او جنت ہے تے رب دا عرش ہے. نال آکھیا پئی اور تھلے ایسے رب نے عرش دے تھلیوں فانوس لائے نے جڑے جنتیاں دیاں اکھاں نو پریشان نہیں کردے. اونا دی سیٹنگ اس طرح دی ہے بھائی جان تائی دے تیسرے مقام تے اللہ پاک نے گلا کی ہے کہ ایک چل کے تر کے پھر کے جہاد کرنا مومن مسلمان اپنا ٹائم اور وقت کرنا نیکی دی دعوت لئی تے برائی دی روک تھام لئی معاشرے جو ظلم دی روک تھام لئی تے ایک گھر بیٹھا رہندا. فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہوں میرے نزدیک.
سپارہ پنجواں اللہ پاک فرما دے لے ایک 24 گھنٹے کوشش کردا کہ رب دی مخلوق ظلم تھلیوں نکل جائے، اللہ کشمیری عوام تے رحمت فرما۔ اللہ دی قسم کشمیری نو گولی ٹھکنا او سمجھو پاکستانی عوام دے دل چ ٹھک دی۔ اگر شجرہ کٹی جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک فرما دے لے ایک چل پھر کے جرت دے ہمت دے نال جہاد کردہ کوشاں کردہ نیک مومن مسلمان تے ایک گھر بیٹھا رہندا اپنی دولت دی وجہ تو آرام پرست بن جاندا، نہ محلے دا پتا نہ گلی دا پتا نہ علاقے دی معلومات کی ظلم ہو رہا ہے۔ فرمایا برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی القاعدون، کہو سبحان اللہ، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ انہاں دے درجے ہی ہور نے، جنہ مال بھی پیش کر دیتا ہے، جان بھی پیش کر دیتی ہے، اور لوگوں زندگی تے چند دن دی ہے۔ جوانہ زندگی تے چند دن دی ہے، پر میری آنکھ دے سامنے ظلم کیوں ہوئے؟ میں جانتا ہوں تے ظلم کیوں ہوئے؟ گو نہ چکیا جائے، پر منو زور دے لانا چاہیے، منو زبان تو احتجاج تے کرنا چاہیے، منو دے بارے جانوی تے مال صرف کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرما دے لے فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ جڑے بیٹھے رہندے نے ہڈ حرام اپنی رنگ رملیاں مناؤندے رہندے نے، مظلوماں دا خیال نہیں رکھدے، او کدی انہاں دے مقابلہ نہیں کر سکدے جڑے محنت کردے نے۔ اللہ پاک اگے فرما دے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے بھی انہاں محنت یا مجاہدین نال وعدہ کر لیا، اللہ نے بھی انہاں نال وعدہ کر لیا۔ تسی آکھو حافظ جی کی وعدہ کیتا، سن لو وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگے سنو درجات منہ، پہلو اچھرے عظیم آکھیا آیت کوئی ہے، اگے پھر آکھیا درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ کان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کشمیری عوام تے رحمت فرما۔ اللہ چوتھے ظلم ہو رہا ہے بھائی جان، یہ ظلم اونی دیر تک ختم نہیں ہونا۔ میں حکومت وقت نوں میں بھی اعلان کر کے آنا اپنا حق حصہ پانا، اور تمام ملک دے خطبہ آج اس گلتے پہ سید نے اپنے خطبات اندر کہ ظلم دی یہ داستان کشمیر دی ختم نہیں ہونی جنی دیر تک حکومت
جہاد دا اعلان نہ کرے بغیر جہاد تو یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. میں اسے واسطے جہاد دی فضیلت میں عرض کر رہا تھا کہ آج دا موضوع ہے مسلمانوں کی میراث کیا. مسلمانوں کی میراث کیا؟ مسلمانوں دی میراث نبی جہاد چھڑ کے گیا ہے. مسلمانوں دی میراث جہاد ہے. مسلمانوں دی میراث جس قوم چو جہاد دا جذبہ ختم ہو جائے، نیکی دی دعوت دینا، برائی دی روک تھام کرنا، نیکی دی دعوت دینا، ظلم دی روک تھام کرنا، ظلم علاقائی ہوئے، ظلم ایک گلی دا ہوئے، ظلم ایک شہر دا ہوئے، ظلم ایک تحصیل دا ہوئے، ظلم ایک ضلع دا ہوئے، جب تک ظلم دی روک تھام نہیں ہوئے گی اونی دیر تک امن پیدا. تے بھائی جان اللہ پاک نے دو ٹوک آکھیا میں جہاد توڑے تے فرض کیتا ہے. ایک کوشش مسلمانوں تو انہوں کرنی پائے گی، کوشش کرنی پائے گی. جہاد ظلم نہیں. آج پوری دنیا دے غیر مسلم یہودی اور عیسائی بدترین قوم ہے کائنات دی. یہودی آنکھوں بدترین. بھائی جان تسی تے واز نال کہنا ہے تے منوں تے پوری سائیاں دنیا تے شو کرنا ہے. جیڑی رات قبر وچے سونیا کدی باہر نہیں ہوندی. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے آکھے منوں میری میں نہیں جانا چاہتا تے میں نہیں جانا. جیڑی رات قبر وچے او کدی باہر نہیں ہو سکتی. پر دو ٹوک عرض کرنا چاہنا کہ کائنات دی بدترین قوم یہودی ہے. کائنات دی بدترین قوم یہودی ہے اور کائنات دا بدترین دہشت گرد ہے اور کائنات دا بدترین شیطان ہے. کائنات دا بدترین شیطان ہے. اور سارے غیر مسلم مل کے آندے نے کہ جہاد ہے ظلم ہے. میرے نبی نے فرمایا جہاد ظلم نہیں بلکہ جہاد ظلم نو ختم کر کے امن قائم کرتا ہے. جہاد ظلم نو ختم کر کے امن قائم کرتا ہے، سکون فراہم کرتا ہے، چین فراہم کرتا ہے. ایک بیدار بے کس ندار مظلوم نو ریلیف دیندا ہے، عزت دیندا ہے، مقام دیندا ہے. جہاد ظلم نہیں بلکہ امن دا نام ہے. کی نام ہے؟ امن دا نام. اور اس وقت مودی سب تو بڑا دہشت گرد ہے. بول کے دسو کہ جنوں کوئی اصولاں دی پاسداری نہیں. اور اقوام متحدہ بنی تے اقوام متحدہ کہ ساری قوماں دی عزت اور مقام دے لئی برابری دیکھن لئی. پر او قاضی اقوام متحدہ کہ جناب مہدی ظلم کرے، بد اصولیاں کرے اور کشمیر دے بچیاں دے، بیٹیاں دے، بوڑھیاں دے، جواناں دے ظلم کرے اور نجائز قبضہ کرے اور اقوام متحدہ خاموش رہے. اسی دو ٹوک آکھاں گے کہ اے زیادتی ہی اقوام متحدہ دی ہے. کردہ پیو ہی چپ کر رہے تو اولاد نے کتھے سکون نال بہنا ہے. جب تک ایڈمنسٹریٹر مضبوط نہ ہوئے، ایڈمنسٹریٹر مضبوط نہ ہوئے تے گھر دی چار دیواری چو ظلم نہیں رکتا ہے. گھر دی چار دیواری چو تے گھر دا سربراہ مضبوط ہوئے، بیٹی بہو نال، بہو بیٹی نال، بیٹا بہو نال،
بہو بیٹے نال ظلم نہیں کر سکتی جدو گھر دا سربراہ مضبوط ہوئے. آئیے ذرا میرے مرشد پاک نے جہاد دی فضیلت بیان کر دیا. فرمایا ان ابی ہریرہ، پہلا سنیا تساں قرآن جہاد دی فضیلت ہے، ہن سنو مرشد پاک دی حدیث. نبی پاک فرما دے لے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ. یہ گل کتھے ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی چ. کتھے ہو رہی ہے؟ میں صدقے جاواں ادو کی سین ہوئے گا جدو میرا نبی یہ گل کہہ رہا ہوئے گا، سامنے چار چیف کمانڈر مستقبل دے بیٹھے ہون گے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی. کی نقشہ ہوئے گا جدو میرے نبی یہ گل فرما رہے ہون گے تے عبد الرحمن بن عوف، عبیدہ بن جراح، بلال، مدینے دے تاجر بیٹھے ہون گے تے میرے نبی فرما دے رہے تزمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَإِيمَانَ نَبِي وَتَصْدِيقًا بِالرُّسُلِ خَارَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا قَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِیمَةٍ. نبی پاک فرما دے لے اللہ پاک نے اس بندے دی ضمانت لے لی ہے، اس بندے دا ذمہ چک لیا ہے، اس انسان دا ذمہ چک لیا، ذمہ اٹھا لیا. کوئی نسلی بندہ کسی دی ذمہ داری چک لیا نا، نسلی بندہ تو ذمہ داری پوری کرتا ہے. کیوں جی کرتا ہے کہ نہیں؟ تے جدی ضمانت رب اٹھا لوے یار فرق ہی نہیں. کوئی خاندانی کوئی نسلی بندہ ذمہ داری کسی دی چک لوے وہ گھر پہنچا کے چھڑتا ہے، وہ آندا انہوں کوئی ہاتھ نہیں ہن پا سکتا. تے جدی ضمانت کائنات دا رب اٹھائے کہ میں یہ ضمانت دے دیتی ہے. کدی؟ فرمایا جڑا بندہ میرے راہ وچ نکل پوے، میرے راہ وچ نیکی دی دعوت دین لی تے ظلم دی روک تھام لئی تے ایمانن میرے دے پورا یقین رکھ کے وتصدیقاً میرے نبیوں دی پوری تصدیق کر کے تے اللہ پاک فرما دے لے میرے ذمہ فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ. ایک گل پھر میرے ذمہ ان ادخلہ اللہ الجنت، میں جنت الفردوس وچ داخل کر دا. اچھا یار ایک گل دے دسو، بندے سب سمجھدار بیٹھے، جمعہ دا ٹائم بڑا مقبولیت دا ہوندا، رحمت دے دریا نہیں سمندر چل رہا ہوندا نے. میں نہیں آندا رسول کریم نے گل کہی ہے، رحمت دے دریا نہیں سمندر چل رہا ہوندے نے جمعے دے وقت. اے اللہ جتنے دور دراز قریب تو آئے کروڑوں رحمت نازل فرما. اللہ جتنے دکھی دکھ دور کر دے، شاہد جتنے پریشان پریشانیاں دور کر دے. اے اللہ جڑے کرونا دی زد وچ پھسے، بیماری چ مبتلا، اللہ صحت کاملہ عطا کر دے. اے اللہ ایک میری بیٹی تکلیف اندر مبتلا ہے، اللہ صحت کاملہ دے دے، تن من دیاں تکلیفاں دور کر دے. اللہ دے میاں دی پریشانیاں دور کر دے. اللہ کراچی اندر ایک بچہ وینٹیلیٹر دے وے، اللہ انہوں صحت کاملہ عطا فرما. اللہ جتنے آئے نے اللہ انہ دیاں نیک حاجات پوریاں فرما. اللہ جتنے نئے اور پرانے فوت ہوئے سب دیاں قبرہ منور فرما، قبرہ روشن فرما.
اللہ تو مالک الملک ہے، جنہیں دل دے اور کینسر دے مریض اینا طوفانہ تو محفوظ فرما۔ اللہ تیری رحمت دے دریا نہیں سمندر چر رہے نے۔ اللہ جتنے لوگ مہلک امراض اندر مبتلا سب نو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کشمیری عوام مظلوم تے رحمت فرما۔ اللہ انہاں دی غیبانہ امداد فرما۔ جناب میں عرض کر رہا سا جہاد دی فضیلت کہ مسلمانہ دی میراث جہاد ہے۔ جہاد دا معنی نیک کوشش کرنا 24 گھنٹے زبان نال مال نال تے جان نال۔ میں پوچھنا کہ نبی پاک اگر قسم کھا کے ایک گل کرنا اس گل دا کنا وزن ہوئے گا یار؟ بتھو لے جا تسی نا ایک سیکنڈ ذرا سوچو کہ اگر مرشد پاک کائنات دے امام جنہ دیاں عمر دیاں قسمہ رب اٹھائے کہ نہیں پاک ہے، جنہاں نو رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، تے ساری کائنات ایک طرف پا دیتی جائے، ساری کائنات تے ایک طرف مرشد پاک نو پا دیتا جائے تے کائنات نالو پارے نے۔ میرا عقیدہ ہے۔ میں پوچھنا او اگر قسم اٹھا کے کہنا کہ اے کام اس طرح ہو کے رہ گا تے گل پھر کنی آلہ ہے؟ آؤ پھر سن لو اس حدیث دا وہ حصہ۔ نبی پاک دے دوست بیٹھے نے، نبی پاک دے ورکر کارکن بیٹھے ہوئے نے، تے میرے مرشد فرما دے نے والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات دی جدے ہاتھ وچ محمد دی روح ہے، جدے ہاتھ وچ محمد دی روح ہے۔ سب صحابہ نے کارکنہ نے اپنے آپ ذہنی طور پر حاضر ہوئے تے آندے نے قسم او ذات دی جدے ہاتھ وچ محمد دی روح ہے، جڑے بندے نو جڑے انسان نو رب دے راہ وچ زخم لگدا اسلام دی مدد کر دیا، نیکی دی دعوت دین دیا، اسلام دی سٹرگل وچ فرق وچ جڑا زخم لگدا پھر اس زخم وچوں جناب علی خون وگدا۔ میرے نبی فرما دے نے او سن لو میں قسم اٹھا کے آنا جاء یوم القیامت کہیدہینا کلما لونہ لون دمن، او دا خون جدو رب دے سامنے آئے گا اسی طرح سرخ رنگ دا وگدا ہوئے گا، اسی طرح تازہ خون جڑا صدیاں پہلا اور جڑا 10 سال پہلا اس طرح وگدا آئے گا بالکل تازہ۔ اگے میرے نبی فرما دے لیں وریحو ریحو مسکل، او دی خوشبو انج ہوئے گی جی میں کستوری دی ہوئے گی تے میدان معاشر وچ پھیل جائے گی۔ قسم کھا کے نبی پاک نے صحابہ نو جیڑا بندہ ظلم دے خلاف نکلے او دے انگوٹھے اٹھے جیڑا زخم ہوئے گا ہو ہی جاندہ نا، قبضہ نہ کرنے گیا ہوئے بر شرط کی حال ہے، قبضہ نہ کرنے گیا ہوئے نجائز شیطان دے راج نہ ورک کرن لی نکلے رب دے راج ورک کرن لی، قبضے لی نہیں، غریباں دا حق مارن لی نہیں۔ بھائی جان
دے نال شرط ہے اور نکلیا ہوئے مظلومہ دی مدد لئی جی عمر فاروق نکلدا سی فرمایا او دے زخم وچوں کستوری دی خوشبو آئے اگے نبی پاک فرما دینا ہے دوسری قسم والذی نفس محمد بیدی دوسری قسم ایکو حدیث فرما دینے قسم ہے منو ذات دی جدے ہاتھ وچ محمد دی جان ہے لولا یشک علی المسلمین ما قعدت خلاف سریت تغزو فی سبیل اللہ ابدا ولكن لا اجد ساعة فاحملهم ولا يجدون ساعة ويشك علي ان يتخلفوا عني اگر مسلمان منو تنگ نہ کر دے یا انہاں تے مشکل نہ ہوندی میں ایک تحریک بھی ایسی نہ ہوندی ایک لڑائی ایسی نہ ہوندی ایک لشکر ایسا نہ ہوندا جدا سپاہ سالار محمد نہ ہوندا سپاہ سالار محمد نہ ہوندے بھائی جان اگے نبی پاک نے تیسری قسم اٹھائی جہاد دی فضیلت سبحان اللہ سبحان اللہ آکھیا والذی نفس محمد بیدہ لوگو قسم او ذات دی جدے ہاتھ وچ محمد دی جانتے روے لو وددت ان اغزو فی سبیل اللہ میرے دل یہ خواہش ہے کہ میں اللہ دے راہ نکلا فاقتل میں شہید کیتا جاواں ثم اغزو پھر زندہ ہوواں پھر جہاد کراں فاقتل پھر قتل ہو جا شہید ہو جا ثم اغزو پھر میں زندہ ہوواں تے پھر میں شہید ہوواں قسم کھا کے کیا 3 مرتبہ کہ میرے دل دی یہ خواہش ہے کہ اللہ منو شہید کرے پھر زندہ کرے پھر شہید کرے پھر زندہ کرے بھائی جان میں ایسے واسطے آنا کہ ساری کائنات نو ایک بنے رکھ دئیے تے امام کائنات دا کوئی تول نہیں ہو سکتا میرا نظریہ اس ذات نے قسمہ اٹھا کے اس ذات نے ایک قسمہ اٹھا کے سانو یقین دلایا ہے یہ تھی بس نہیں کسے نے خوب آکھیا کہ صحابہ نے پھر اس میراث نو سنبھالیا صحابہ نے اس میراث نو باقی دسیا نہیں کہ اللہ نے کیا قیامت تک مسلمانہ کو میں جانتے مال خرید کے جنت الفردوس دے دیتی ہے صحابہ نے اس میراث نو سنبھالیا تے نتیجہ یہ نکلیا کہ کائنات دا ہر چوڑا اور چمیارا جڑا سرنگو ہو گیا کیوں جی او ایران تے او عراق او کسرا اور کیسر او میں پوچھنا او خیبر او منتاں کر کے سارے علاقے فتح ہوئے سر او بول کے دسو کیا منتاں کر کے بھائی جان سب تو پہلو انہوں نے دعوت دیتی اسلام دی محبت نال نرمی نال دعوت بھیجی انہاں دعوت نو مسترد کیتا بار بار دعوت بھیجی بار بار بھیجی فوراً حملہ نہیں جہاد دا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلمان فوری طور پہ قتل کر دیتا جائے یہ اجازت نہیں کہ فوراً حملہ ہی کیتا جائے جہاد دا یہ مطلب نہیں جہاد دا مطلب ہے پہلو دعوت دو کلمت اللہ قبول کرن امن پیدا ہوئے نفاذ اسلام اتھے عام ہوئے اگر اے معاملہ حل ہو جاندہ تے قتل دی ضرورت نہیں صحابہ نے شاہ روم کسرا کیسرا ایران عراق خیبر
اپنے ورکر کارکن مبلغ بھیجے، سمجھاؤ دی کوشش کی تھی، نہ سمجھے، پھر اس تو بعد منتاں کیتیاں نہیں، یہ نا جہاد ہے۔ پھر تو کسی نے خوب لکھیا پھر کہ انہاں پھر ایسی عزت پائی ہے سبحان اللہ کہ ہر ایک نو لکھنا پیا پھر کہ عمر فاروق جیسا سپاہ سالار ماں نہیں جمے گی، خالد بن ولید جیسا جنگجو ماں نہیں جمے گی، علی جیسا شیر خدا ماں پیدا نہیں کرے گی۔ کسی نے خوب لکھیا کہتے جلا چیریاں دے صحابہ دے بارے، اور تجلا چیریاں دے آندے نے اتے روشنی تاں ہوندی ہے چہرے دے جے اندر صاف ہوئے بابا۔ کوئی بندہ روٹی تھوڑی بھی کھائے، ماری بھی کھائے، چار نال کھائے، پر اللہ دی قسم ہے جدو اندروں نیت تے سارا خون ٹھیک ہوئے نا تے چہرے دیاں رونقنا تے اطمینان کچھ ہو رہی ہوندا۔ ات جلا چہریاں تے افق سے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا، اجالا لا الہ سبحان اللہ۔ بلال حضرت بلال حضرت اور سنو اس وقت جو حرمین شریفین نال ہو رہا نا دعاواں کرو، اصل انہوں کھون دے سارے منصوبے بار رہ جائے۔ حرمین شریفین نو تواڈے کولوں کھون دے منصوبے بندے جے پہ، خدا دی قسم جتھے مرضی رکھ کے گل سوچ لو، سارا زور حرمین تے انہوں نے پتہ ہے کہ ایتھے جا کے انہاں دی روحانی بیٹری چارج ہوندی ہے، اوتھے جا کے پالش ہوندے نے، جذبے ودھدے نے۔ اللہ اللہ جدن اوتھے ہاتھ پایا نا اس انداز نال رہندی شے پھر پوری دنیا دے یہودیوں کو نہیں، ہاتھ اٹھا گیا کھو۔ جدن حرمین شریفین مکہ مدینے نو ہاتھ پایا، ہجے تو ٹیسٹ کرن ڈر نا، اللہ اس ٹیسٹ تو بھی سانو حیا فرما۔ ہاتھ پایا پھر رہندی یہودیوں کائنات کوئی شے نہیں۔ ات جلا چہریاں تے افق سے لودا تے جلوہ نور سیما ہم فی وجودا، اجالا لا الہ الا ہودا شعلہ ورگاؤ تے وسجودودا۔ صحابہ زبان دے ذکر شیریں، زبان دے ذکر شیریں، افقراؤ دا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا۔ اگے گل سنو، عزتاں ایویں نہیں ملدیاں، مقام ایویں نہیں ملدے، ہتھاں وچ فیض جاری، فتح ایویں نہیں ہوندیاں، کسے نے ہتھیار دیتے، کسے نے گھوڑے دیتے، کسے نے تلواراں دتیاں۔ ہائے ہتھاں وچ فیض جاری ہتھا تنفے کودا، جسم وچ زور پریا اور جاہے دودا۔ جے اجازت ہوئے مصرع دوبارہ دہراواں، قرآن دے لفظ نے، قرآن دے۔ ہتھاں وچ فیض جاری، عثمان جنگ تبوک دی تیاری ہو رہی جناب سر، انہاں کیا آ پیا 900 اونٹ، آ 100 گھوڑا، اے درم و دینار، کئی بچے چوکے لئی ہوندے نے، اے ہتھاں وچ فیض جاری ہتھا تنفے عقودا، جسم وچ زور پریا اور جاہے دودا۔ اکھاں وچ نیر جاری، اکھاں وچ نیر جاری، اور فل یبکودی اور جودا، بھروسائی فقط لا تکنا تودا۔ بھائی جان میں پھر عرض کرانگا، سب کتاباں ٹھپ دئیے، آج 5 فروری
اظہار یکجہتی کشمیر، ساڈا جان تے مال، ساڈی سوچ انشاءاللہ کشمیری عوام دے نال ہے، کشمیری عوام دے ساتھ ہے۔ پر اسی سب مطالبہ کرنے ہاتھ چک کے ذرا کہو کہ حکومت پاکستان انہاں مظلومہ دے بارے بڑا تگڑا تے بڑا خوبصورت تے بڑا نفیس تے آلہ ڈسیزن لوے، ٹلے ٹلے ڈسیزن نہ لوے۔ کیوں جی؟ جیڑی حکومت بھی کشمیر دے بارے تگڑا ڈسیزن لے گی، اللہ دی قسم عوام انہوں سلام پیش کرے گی، عوام انہوں سلام پیش کرے گی۔ جڑا کام چنگا کسے دا چنگا، جڑا گندا ہے وہ گندا۔ بھائی جان، حضرت عمر فاروق نے آکھیا سی، لوگو علموا اولادکم، اپنیاں اولادانوں جہاد دی ٹریننگ کرواؤ، نشانہ بازی سکھاؤ، اور دور حاضر دے مطابق، جدید دور دے مطابق اپنیاں اولادانوں جہاد دی فضیلت دسو، تیاری کرن دے طریقے دسو۔ اور دوسری حدیث میں چاہتا نبی پاک نے فرمایا کہ جن نے جہاد دی نیت دے نشانہ بازی سکھی، جہاد دی تیاری کی تھی، ذہن چ رہا کہ کدی موقع بن گیا تو میں شامل ہوواں گا، پھر انہیں وہ ٹریننگ پلا دیتی۔ خدا دی قسم میرے کول حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا او ساڈے وچوں ہی نہیں، میں او دا نبی نہیں، میں او دا نبی نہیں۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا کہ جڑے شخص نے دلوں دعا کردا رہا، دلوں کہ اللہ مینوں شہادت دی موت دیں، دلوں سچے دل نال دعا کردا رہا جڑا مسلمان کہ اللہ میں تیرے کولوں شہادت دی موت مانگنا، پھر او مر جائے کتھے؟ چار پائی دے کتھے؟ تے نبی پاک نے فرمایا پاویں گھر چار پائی دے فوت ہو جائے، قیامت نو جتھوں شہیداں دیاں ٹیماں گزرن گیاں اتھوں نال وہ بھی گزرے گا۔ میں ایسے واسطے ایک پڑھ کے غزل بس کرنا، اسلام کا ہم سکہ اور دنیا پہ بٹھا دیں گے، توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے۔ یہی ماننے کیوں جی حاجی صاحب، چوری صاحب، کہ اسی اپنی بد عملی دی وجہ تو بڑے پست ہوئے ہیں، اے ماننے ہی منی بیٹھے ہیں تیرے اگے، آنکھوں اسی منی بیٹھے ہیں یار، کہ ساڈا کلچر، رہن سہن، ساڈی صورت شکل ساری وہ اسی بنائی بیٹھے ہیں جویں یہودیاں دا طریقہ کار تے عیسائیاں دا، اسی بد عملی تے ڈبے ہیں، اسی تیرے نال ماننے ہیں۔ کیوں جی؟ منو مسئلے حل ہو جان گے، پر اسی یہ ماننے ہیں کہ اسی اس وجہ تو کمزور ہیں، تو سارے تو ہاتھ ٹھلا کیتا ہے، پر سانو یہ یقین ہے تے ٹھلا کیتا پر چک نہیں تو سکتا، ٹھلا ضرور کیتا ہی اس ویلے پر تو سارے تو ہاتھ نہیں چک سکتا۔ کیوں؟ ساڈے سینے اندر تیرے کلمے دی دولت ہے، اسی تے کمزور ہاں پر تو تے کمزور نہیں نا۔ اندھا اسلام کا ہم سکہ اور دنیا پہ بٹھا دیں گے، توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے، اسلام کے شیروں کو اللہ پاک فوج تے رحمت فرما، آنکھوں پاک فوج تے رحمت فرما۔
ایویں 24 گھنٹے بدخوئیاں نہیں کری دیاں، ایویں فضولیات وچ سنا کو ٹھیک ہے اتوں کو تھلیوں کو ادھر ادھر ہون گے سونیو، جدوں رات ککر پیا ہوندا تے برف پئی ہوندی ہے، سردیاں ہوندیاں نے تے ملک نو خطرات ہوندے نے نا، سارے مولوی تے حاجی تے کاروباری رضائیاں لے کے اندر پے ہوندے نے تے اور رات اوتھے پھر بارڈر تے پھردے ہوندے نے۔ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے اپنی پاک فوج دے بارے کہ جدوں رات سردی تساں ویکھیا ہوئے گا ککر اور برف سمیت مسجد دا ملوانا سمیت ایک حاجی اور بزنس مین اپنے ڈرائنگ روم چ مست ہیٹر لا کے ستا ہے، اس وقت سرحداں اتے وہ کھڑے ہوندے نے۔ ایویں نہیں سی میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک رات سرحد دی حفاظت کی تھی، جس جوان نے ایک رات اللہ نے کیا میں انہوں ساری دنیا نالوں افضل ثواب داں گا، اور اسلام کا ہم سکہ اور دنیا پہ بٹھا دیں گے، توحید کی دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے، اور اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا، یہ میسج جانا کہ اسلام کے شعروں کو مت چھیڑنا ورنہ تکبیر کے نعروں سے اور دنیا کو ہلا دیں گے، اور گونجے گی پہاڑوں میں اور تکبیر کی آوازیں، اور گونجے گی پہاڑوں میں اور تکبیر کی آوازیں، سور جب بھونکیں گے اور مردوں کو جگا دیں گے۔ اسلام کی فطرت میں تک میرے والا، اسلام کی فطرت میں اور قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں، اسلام کی فطرت میں اور قدرت نے لچک دی ہے، یہودیوں یہ اتنا ہی ابھرے گا اور جتنا کہ دبا دیں گے۔ آگے سنو، اب مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، اللہ تو سانو معاف کر دے، اسی بہت بد عمل ہو گیا، اس وجہ تو ہاتھ پولا کیتا ہے، چکے نہیں چکدا نہیں ہو تواڈے تو پولا کیتا اب مسلم کو حقیقت میں اللہ پورا ہاتھ رکھ دے، اور تو وے ہسیا نے تو کلا ہی چوری ہے، جڑے تینوں من دے نہیں انہاں دے مقابلے کیوں سڑ تو ہاتھ بولا کیتا ہے۔ اور مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، اور مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹے مٹائے بھی اور دنیا کو مٹا دیں گے۔ یہ میرے نبی کہہ کے گئے ہیں، ایک گل میرے رسول کہہ کے گئے، یہ مٹے مٹائے بھی، یہ میرے محمد کہہ کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسلم کو حقیقت میں بولو، اب کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹے مٹائے بھی اب دنیا کو مٹا دیں گے۔ ابھی جام شہادت، ابھی جام شہادت میدان میں نکل مسلم، ابھی جام شہادت میدان میں نکل مسلم، جنت میں صلہ اس کا رب عرض سنا دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔